أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإنما پس بے شک یسرناہ ہم نے اس کو آسان کیا بلسانک آپ کی زبان پر لتبشر تاکہ آپ خوشخبری دیں بھی اس کے ذریعے سے المتقین پرہیزگاروں کو وتنذر اور آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے سے قوما لدا ان لوگوں کو جو سخت جھگڑالو ہیں۔ آیت کے اندر جو پہلی بات ذکر کی گئی وہ یہ کہ قرآن کو کسی اور نے نازل نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین لے کر کے اترے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے مشکل کر کے نازل کیا ہو، پیچیدہ ہو، کوئی سمجھنا چاہے نہ سمجھ سکے، ایسی بات نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے کچھ مضامین مشکل ہوں جس کے اوپر غور و فکر کی، زیادہ تدبر کی ضرورت ہو ان کو سمجھنے کے لیے، جیسے طلاق کے مسائل ہیں یا میراث کے مسائل ہیں، لیکن ایسی بہت ساری باتیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی اصلاح کے ساتھ ہے، وہ ساری آسان ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یا سچ بولنے کی اچھی بات ہوتی ہے، یا خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، یا غیبت نہ کرو، تمسخر نہ اڑاؤ، برے ناموں سے نہ پکارو، ایسی ساری باتیں ان کا سمجھنا آسان ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر لفظ بینات ذکر ہے کہ قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں کہ کوئی سمجھنا چاہے تو انشاءاللہ ضرور اس کو سمجھ آئیں گے۔ یہاں پر بھی یہ بات ذکر کر دی کہ یسر نہ ہو، ہم نے اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان ہے، عربی کے اندر اس کو نازل کیا، لوگوں کی زبان بھی عربی تھی، عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ فإنما یسرنا، بے شک ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی زبان میں نازل کر کے، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں ان لوگوں کے درمیان جو سخت جھگڑالو ہیں، ضدی ہیں، اڑتھرم ہیں۔ انبیاء کی ایک صفت بشیر بھی ہوتی ہے اور ایک نذیر بھی ہوتی ہے۔ انبیاء لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی حسین ہو جائے گی، عزت والی ہو جائے گی، اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ پھر جو لوگ نبی کی بات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انبیاء ان کو یہ بات ذکر کرتے ہیں، لتبشرا، خوشخبری دیتے ہیں انبیاء لوگوں کو کہ لوگوں کلمہ پڑھ کر کے تم نے اپنی زندگی کے حوالے سے انتہائی کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھا ہے اور اس کے مطابق جو زندگی گزارنے کا تم نے عزم کیا ہے، یہ جو من چاہی زندگی کو چھوڑنے اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرنے کا عزم کیا ہے، تقویٰ کی زندگی گزارنے کا جو فیصلہ تم نے کیا ہے، یہ بڑا مبارک فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ سے تمہیں حیاتاً طیبہ، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیں گے جو عزت کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت کے اندر تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا، نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ اور انبیاء لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ظلم اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو انبیاء انتہائی پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کفر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بھی عذاب دیے جا سکتے ہو،
اور کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، آسان کر کے نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں بہتر زندگی کی اور آخرت کے اندر جنت کی، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرائیں قوماً لدا، ان لوگوں کو جو ہر ذرہ میں ضدی ہیں، جو ہر بات کے اندر کیڑے نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ متنبع کر دیں کہ اگر ظلم کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو دنیا کے اندر بھی عذابوں کا شکار ہو سکتے ہو، اور کفر کی وجہ سے آخرت میں تمہارے لیے دوزخ کی بہت بڑی سزا تیار ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہم نے ہلاک کی قبل ان اہل مکہ سے پہلے من قرن بستیاں۔ اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا تعین کر لو۔ ایک کافرو، اے ظالمو، ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا تعین کر لو کہ تمہارا مستقبل مدینہ کی برگزار ریاست ہوگی، یا تمہارا مستقبل کے اندر بدر کا کنواں ہوگا۔ تھوڑا سا غور تو کرو کہ دنیا کے اندر یہ جو اقوام گزری ہیں، قوم شعیب گزری ہے، قوم لوط گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، قوم موسیٰ گزری ہے، فرعونی گزرے ہیں، قارون دنیا سے گزرا ہے، ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا قوم ثمود کا، قوم عاد کا، قوم سبا کا کیا اشر ہوا۔ تمہارے سامنے یہ بات آئے گی کہ ان سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ پھر تھوڑا سا مزید تحقیق کرو کہ ہلاک کیوں ہوئے، تو تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب بھی اللہ کا نبی آیا ہے اور اس نے اپنی دعوت رکھی ہے، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرتا ہے، کشتیوں کے اندر بٹھا کر کے ان کو محفوظ کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ظلم کا راستہ، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انبیاء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے دوستوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ جیسے کہ قوم ثمود کو، قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، فرعونیوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو اے کفار مکہ، تھوڑا سا غور کرو، حل تحس، کیا تم پاتے ہو کوئی نام و نشان ان میں سے من احد کسی کا؟ کیا ان کی کوئی حرکت تم کو معلوم ہوتی ہے؟ کوئی عہد، کوئی نشانات تمہیں معلوم ہوتے ہیں؟ کیا تم نشان پاتے ان میں سے من احد کسی کا؟ او تسمع لہم، یا سنتے ہو تم ان کی رکزہ، کوئی بھنک، کوئی حرکت ان کی تم محسوس کرتے ہو؟ کیسے وہ نیست و نابود ہو گئے، مٹا دیے گئے۔ اسی طرح آئے اور کر لو، تمہارے سامنے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو تمہیں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا رہے ہیں قرآن کی صورت کے اندر۔ اب اگر تم مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو اپنے حق کے اندر بہترین فیصلہ کرو گے، دنیا کے اندر بہتر زندگی اور آخرت کے اندر جنت کی زندگی۔ لیکن اگر ایمان نہ لاؤ گے، کفر اختیار کرو گے، ظلم کرو گے، تو تمہارے لیے بھی مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فإنما، پس بے شک یسرنا، ہم نے اس کو آسان کیا، بلسان کا، آپ کی زبان پر، جو تبشر، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں بھی اس کے ذریعے سے المتقین، پرہیزگاروں کو، وتنذر، اور آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے سے قوم لدا، ہر دھرم لوگوں کو۔ وکم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی قبلہم ان اہل مکہ سے پہلے، من قرن، امتیں، هل تحس، کیا تم پاتے ہو کوئی نام و نشان منہم ان میں سے، من احد کسی کا؟ او یا تسمع، تم سنتے ہو، لہم ان کی رکزہ، کوئی آٹ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔